احمد کی پہلی ملازمت لائبیریا کے مخدوش حالات کی وجہ سے ختم ہوئی تو پاکستان کی واپسی کا پروگرام بنا۔ ان کے ماموں جو کراچی میں تھے اور کافی بیمار تھے اور جن کا انتقال ہو چکا ہے، ملاقات کا ارادہ تھا۔ یہ میرا کراچی کا پہلا سفر تھا۔ پنجاب اور شمالی علاقہ جات کے بہت سے شہر گھومے مگر کبھی کراچی جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اس دفعہ یہ خواہش بھی پوری ہونے جا رہی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو وطن کی بھینی بھینی خوشبو نے استقبال کیا۔ کھلی فضا، صاف ستھری ہوا، ایک الگ ہی مسحور کن خوشی ہوتی ہے اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رکھنے کی۔ میرا تجسس بڑھ رہا تھا کہ دیکھوں کراچی کیسا ہے۔ ہمارے میزبان ہمیں لینے ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ جب وہ جہاز سے اترے تو ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ رہنمائی کے لیے لگایا سائن بھی غلط سمت اشارہ کر رہا تھا۔ خیر، انہی بھول بھلائیوں کے درمیان ہم متعلقہ ڈیسک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں سے ہمارے کاغذات چیک ہوئے، پاسپورٹ پر انٹری کی مہر لگی اور یوں ہمیں اپنے ہی وطن میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ میزبان جو احمد کے کزن تھے پرتپاک خیر مقدم کیا اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر کھانا کھایا اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اگلے دن ہم ماموں سے ملنے ان کے گھر گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا۔ آپ کراچی سے 2 دفعہ ہمیں ملنے پنجاب آئے تھے، بینک میں ملازمت کرتے تھے، اب ریٹائر ہو چکے تھے، کافی چاقو چوبند تھے۔ ماموں سے باتیں کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو علم ہوا کہ کس طرح زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جس شخص نے تمام عمر انتہائی مصروف گزاری ہو، اس کے لیے یوں بستر پر لیٹ جانا سہانے روح ہی ہوا کرتا ہے۔ احمد نے ان سے ان کی دلچسپی کی باتیں کی، پرانے زمانے کی فلمیں، گانے انہیں سنائے اور پھر گزرے خوشگوار وقتوں کی باتیں، جس سے ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا اور زندگی میں لوٹ آنے کی رمق بھی نظر آنے لگی۔ بہت عرصے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ احمد جتنے دن بھی رہے ان کا خوب دل لگا کے رکھا۔ کراچی میں چونکہ ہمارا بنیادی مقصد ماموں کی عیادت تھی، اس لیے کہیں سیر سپاٹے کے لیے نکلنا مشکل تھا۔ 1-2 عزیزوں کے یہاں ضرور ملاقات کے لیے گئے۔ آخر ایک دن ہم نے بازار کا پروگرام بنایا اور کچھ شاپنگ کی۔ اب مجھے کراچی کا سمندر دیکھنے کا جنون سوار ہوا۔ لائبیریا کا سمندر تو بہت دفعہ دیکھ چکے تھے، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا فرق ہے ان دونوں سمندر کے بیچ میں۔ ان دنوں کراچی کے حالات بہتر نہیں تھے، اس لیے باہر نکلنے میں بہت احتیاط کی جاتی تھی۔ ہمارے میزبان بتا رہے تھے کہ کراچی کا کوئی گھر ایسا نہیں جس کا موبائل، پرس یا نقدی نہ چھینی ہو۔ اسٹریٹ کرائم نے کراچی کے عوام کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ یہ واقعات سن کر سچ پوچھیں تو ہماری بھی ہمت جواب دے رہی تھی۔ آخر ایک دن سمندر پر جانے کا پروگرام بنا اور فوری واپسی کا بھی، بلکہ گاڑی میں ہی بیٹھ کر دور سے سمندر دیکھنے کا۔ میرے لیے تو یہ بھی غنیمت تھا۔ بالآخر ہم سمندر دیکھنے پہنچ گئے، مگر جیسے ہی سمندر دیکھا یوں محسوس ہوا کہ وہ ہمیں بلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے۔ اب رہا نہ گیا اور گاڑی سے نکل کر پہلے تو دور دور سے سمندر کو تکتے رہے، پھر کشش ثقل کی طرح اس کی طرف کھینچے چلے گئے۔ ہم سمندر کی سیر کو جب نکلے تو راستے میں بڑے بڑے فلیٹ دیکھے۔ ان کی اونچائی دیکھ کر سر چکرا گیا۔ ہر فلیٹ کے باہر جنگلہ لگا ہوا تھا، جیسے جانوروں کو قید کیا جاتا ہے۔ شہر کی اس ناقص منصوبہ بندی پر از حد افسوس ہوا، کیونکہ کراچی سے حیدرآباد جاتے ہوئے کافی بنجر زمینیں دیکھیں۔ بہتر منصوبہ بندی سے اچھے گھر تعمیر کیے جا سکتے تھے۔ ہم پنجاب کے رہنے والے کھلے دل کھلی سرزمین کے عادی ہیں۔ جہاں بھی گئی بڑے گھر اور کھلا صحن ملا جو میری خواہش کے عین مطابق تھا۔ شاید کراچی میں یوں رہنا پڑے تو میرا 2 دن میں ہی دم گھٹ جائے۔ راستے میں حسب معمول صفائی کی بجائے گند کے ڈھیر نظر آئے۔ جگہ جگہ فضول قسم کے اشتہارات نے دیواریں کالی کر رکھی تھیں۔ عجیب کوفت ہوئی یہ سب دیکھ کر۔ سمندر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کی لہریں بہت سکون سے کنارے پر آتی اور پلٹ جاتی ہیں۔ ایک عجیب قسم کا سکون اور ٹھہراؤ نظر آیا۔ اس کے مقابلے میں لائبیریا کا سمندر ٹھاٹھے مارتا، شور مچاتا، سر ٹکراتا کنارے سے آ لگتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساحل پر بہایا جانے والا خون
آج بھی سمندر کو بے چین رکھتا ہے۔ ان دنوں کراچی میں طوفانی بارشوں کا شور ہے۔ بارش کا پانی پورے شہر کو ڈبو رہا ہے، مگر حیرت ہے کہ سمندر کنارے ہونے کے باوجود پانی کی ترسیل کا کوئی مناسب انتظام نہیں کیا گیا کہ اس بارش کا پانی فوری نالوں کے ذریعے سمندر میں چھوڑا جا سکے۔ میں نے دریائے چناب، دریائے سندھ، راوی اور ستلج دیکھے ہیں۔ ان سب میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے اور دریاؤں کی سطح بھی زمین کے برابر آ چکی ہے۔ حیرت ہے کسی فوجی یا سیاسی حکومت کو یہ خیال نہ آیا کہ ان دریاؤں میں سے مٹی نکال کر برسات میں برستی طوفانی بارش کے پانی کو جمع کیا جائے۔ سیلابی پانی کی قیمتی مٹی سمندر میں چلی جاتی ہے اور یہ پانی فصلیں اور گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ نہ جانے حکمران کب ہوش کے ناخن لیں گے، عوام اور ملک دشمنی کو کب ختم کر کے خلوص دل اور نیک نیتی سے ملک کو قوم کی خدمت بجا لائیں گے، عملی اقدامات کریں گے یا نہیں، ان سوالوں کے جواب ملیں گے بھی یا نہیں، یا یہ سوالیہ نشان یوں ہی برقرار رہیں گے۔ یہ ملک و قوم سے غداری نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک آخری بات، حکمرانوں کی طرح کراچی کی عوام نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ پوری ساحلی پٹی پر گندگی ہی گندگی نظر آئی۔ چھلیوں کے چھلکے اور کھائی ادھ کھائی چھلیوں کے ڈھیر بھی دور دور تک گندگی میں اضافہ کر رہے تھے۔ یوں کراچی کی بربادی میں ہر وہ حصے دار ہے جس نے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہیں کی، خواہ اس کا تعلق عوام سے ہے یا خواص سے۔